جو ہے نا اللہ پاک نے قبول عام بخشا. جی ایک چھوٹا ہے سوال. جی نہ صرف ایک بک لکھی ہے جتنیاں امام بخاری کا کہہ لگی جتنیاں انہوں نے بک لکھی ہیں وہ ساریاں منی ہیں یا ایک بک ہے؟ انہوں نے اور بھی بکس لکھی ہیں لیکن ان کی ساری بکس میں سے اس بک کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، قبول عام ملا کہ جس کو اہل علم نے بہت زیادہ اہمیت دی کہ اس کے اندر انہوں نے جتنی محنت کی ہے کہ جتنی زیادہ محنت کے ساتھ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کی ہے. ایک ہوتا ہے اور بھی کی ہے لیکن جیسے مثال اچھی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جاوید میاں کا چھکا آج بھی سب کو اس نے زندگی میں اور بھی چھکے مارے تھے لیکن وہ جس وقت پر مارا جب اس کی ضرورت تھی وہ پچھلے بھی اتنے سالوں میں یاد ہے اب بھی یاد ہے ٹھیک ہے نا. سیم مطلب ہے کہ یہ مثال ادھر ہی چھوڑ دیں مطلب ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے. جس سمجھ کہ امام بخاری نے اور بھی بہت سی بکس لکھی. ان کی ایک بک جو ہے ہم سب کے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اس کا نام ہے الادب المفرد کہ جس میں انہوں نے آداب بتائے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے گھر میں کیسے رہنا ہے بچوں کو کیسے سنبھال سارے بہت انہوں نے آداب. ان کی اور بھی بہت ساری بکس ہیں لیکن یہ ایک کتاب ان کی ایسی ہے کہ جس کو بعد القرآن مسلمانوں کے ہاں سب سے صحیح ترین بک کا جو ہے نا وہ درجہ دیا جاتا ہے. اپنی زبان دسو نا انہاں ساریاں بکاں نہ نچوڑ اس بک چ نہ پا دیتا ہوئی جی جتنیاں بکاں لکھیاں گئیں انہاں ساریاں چ چونک ہے جی ایک ان بک کو پتہ نہیں کتنے لاکھ حدیث جو ہے نا وہ یاد تھی اور بخاری شریف میں انہوں نے جو جمع کیا حدیث وہ چند ہزار ہیں مطلب ہے کہ 10,000 سے بھی وہ ڈیجٹ بہت نیچے ہے. تو جو ہم حدیث پاک کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ان کے نزدیک جو حدیث پاک ہوتی تھی کہ وہ جس کو ہم نے سند کی بات کی تھی کہ حدیث پاک ایک ہی ہے کہ ایک وہ اس سند سے وہی حدیث پاک پہنچی حدیث یہی ہے اس سند سے بھی پہنچی اس سند سے بھی پہنچی یہ جتنی ہوتی ان سب کو علیحدہ علیحدہ حدیث کاؤنٹ کیا جاتا تھا سمجھ آئی. تو اس طرح سے امام بخاری کو ان کی آتا ہے ان کی کتنی لاکھ احادیث یاد تھی اور ان میں سے انہوں نے وہی اسناد کو پرکھ کر جتنے بندے آتے ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ پہلے ہم نے ایک بار ادھر بات بھی کی تھی ایک حدیث پاک کے لیے کئی 100 کلومیٹر کئی ہزار میل سفر کر جاتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ فلاں کے پاس صحابی کے پاس حدیث ہے اس نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور جسٹ اس کے لیے جاتے اتنا سفر کر کے اور پھر جو حدیث پاک کے آداب جو اس کے اخلاق ہیں ان پیرامیٹرز میں اس پرسنالٹی کو دیکھتے اس کو پرکھتے اگر وہ اس پر پورا اترتا تو پھر وہ حدیث پاک لے لیتے. اگر وہ کوئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی جو شیان شان چیز وہ دیکھ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی اس کے ادب اور اخلاق میں کوئی کمی کے امام بڑے ائمہ کرام چھوڑ دیتے تھے کہ اس کا اپنا اخلاق جو اپنی زندگی کا رہن طور طریقہ ہے اس میں یہ کمی کجی ہے تو ممکن ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس لفظ کو من و عن بیان کرتے وقت بھی اس میں کوئی کمی کجی رہ جائے تو وہ حدیث ہی نہیں لیتے تھے. جی ابھی ہم آتے ہیں سنن نبی داؤد سنن نبی داؤد سنن ابن ماجہ سنن النسائی ترمذی شریف سیاہ ستہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری. جزاکم اللہ و رسول جزاکم اللہ نہیں ماشاء اللہ مل بیٹھنے کا یہی فائدہ ہے. ہم مل بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں مل بیٹھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی ان مقدس ہستیوں کی پاک بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ کے حضور التجا بھی ہے کہ مالک ہماری اس مجلس میں برکت دے ماشاءاللہ. تو جو حدیث پاک آج بیان کرتے جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ سورہ احزاب ہے
اور اس کی آیا نمبر 33 ہے، غالباً ادھر نمبر نہیں لکھا. سورت کا نمبر بھی 33 ہے اور آیت کا نمبر بھی 33 ہے، اور وہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک اس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک فرما رہے ہیں ڈائریکٹ، یہ قرآن پاک ہے، اللہ فرما اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے. اللہ چاہتا ہے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے. جب یہ آیت مبارکہ اتری تو آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ جو پروردہ نبی حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے حضور، یہ آیا مبارکہ اتری کہ اہل بیت، اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے. نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب اس آیا مبارکہ کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج مطہرات، ہماری ماؤں کا، ام المومنین جتنی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر آخری حصے میں یہ بات آئی کہ اہل بیت، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے اور آپ کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے. جب یہ آیا مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے حضور تو وہاں پر نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا. مطلب کہ آیا مبارکہ اتری تھی ازواج مطہرات کے لیے. جب حضور ان کے گھر تو آقا علیہ السلام نے ان 4 ہستیوں کو بلایا، ان 4 ہستیوں کو بلایا، اور حدیث پاک میں ان کو ایک کمبل میں، جسے ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں کالی کملی اعلیٰ سونا محبوب، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے کھڑے ہونے والے میرے سونے محبوب. آقا علیہ السلام نے وہ اپنی چادر مبارک لی، اپنے ساتھ ان 4 کو اس چادر میں لپیٹ لیا. آقا علیہ السلام نے ان کو ڈھانپ لیا اور ڈھانپ کر اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ پاک یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے. کہ ازواج مطہرات وہ تھی جن کے لیے اللہ پاک نے آیت نازل کی، اور یہ 4 ہستیاں وہ ہیں، فرق یہ 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو رسول پاک نے خود اپنی جان کے ساتھ ملا کر اپنی کملی کے نیچے لے کر اللہ سے دعا کی کہ مالک ان کو ہر رجس سے، ہر رجس ان سے دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے. اور پھر آگے حضرت انس بن مالک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، حضرت انس بن مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب حضور ہجرت کر کے آئے تھے کسی نے کوئی تحفہ دیا، کسی نے کوئی تحفہ دیا. جو ان کی ماں تھی حضرت ام سلیم، انہوں نے یہ اپنا بیٹا حضور کو تحفہ دیا تھا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ رکھ لے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی زندگی کے حضور کے 10 سال، فرماتے ہیں میں نے 10 سال، کتنے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضور کے گھر میں. ایک دن بھی جو کام بھی کبھی مجھ سے ہو جاتا، غلط بھی ہوتا صحیح بھی ہوتا، آقا علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کہ آقا علیہ السلام نے 10 سال، اور ان کی عمر مبارک بھی 10 سال تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں بیچتی تھی حضور کی خدمت کے لیے، مطلب ہے کہ رات جاتے تو اپنے گھر میں تھے اپنی ماں کے پاس، سم ٹائم ماں بھیجتی تھی اور راستے میں
بچے تھے ابھی بالکل چھوٹے سے تھے, راستے سے کھیل کے آتی تھی تو ماں پوچھتی تھی آج گئے تھے حضور کے پاس, کیا دیکھ کر آئے ہو, کیا سن کر آئے ہو؟ حضور کی مجلس میں حضور کے خادم تھے, ساتھ ماما جی آج میں نہیں گیا. تو ماں کہتی تھی, ام سلیم تھا ماں کا نام, کہتے تھے انس واپس جاؤ, جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے سیکھ کر اجازت لے کر نہیں آؤ گے تمہاری ماں تم کو کھانا نہیں دے گی, واپس بھیج دیتے. تو وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمۃ 6 اشہر اذا خرج الی الصلاۃ الفجر, جب فجر کی نماز ہوتی ہے اللہ آپ سب کو بار بار لے جائے حضور کے در اقدس پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرہ پاک ہیں مدینہ پاک میں 7 گھر تھے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے دور تھا, وہ ایک صحابی تھے, ان کا گھر پھر حضور کے پاس تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی چاہت کا اظہار کیا اس صحابی کے سامنے کہ میرا جی کرتا ہے کہ میری فاطمہ دور نہ رہے, میرے ساتھ میرے پاس آ جائے. تو انہوں نے پھر گھر جو ہے نا وہ پیوٹا کیا تھا, چینج کیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات مبارکہ تھے ان کے ساتھ جب آ گئی, وہاں آپ شفٹ ہوئی, تو حدیث پاک میں انس بن مالک آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک فجر کی نماز کے لیے اذا خرج الی صلاۃ الفجر, جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے سے حضور گزرتے تو حضور نماز کا فرماتے الصلاۃ, نماز کا ٹائم ہے, یا اہل البیت, اے میرے اہل بیت نماز کا ٹائم ہے. اور ساتھ حضور یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے میری اہل بیت اطہار نماز کا ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے رجس سے, ہر قسم کی پلیدی سے دور کر دیا ہے اور آپ کو پاک صاف ستھرا کر دیا ہے. چشم تصور میں سوچے فجر کے لیے حضور گزرتے دروازے کے سامنے یہ کلمات پڑھتے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کتنی عظیم گھرانہ تھا, کتنی. اور پھر آگے تھوڑا سا چلتے ہیں, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس بیٹی کے ساتھ جو پیار تھا, جو محبت تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, یہ بھی متفق علیہ حدیث, متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس پر امام بخاری اور امام مسلم جو کتاب, جو صحیح بخاری میں بھی ہو صحیح مسلم میں بھی ہو, جو ان دونوں کتابوں میں جو حدیث ہو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں, متفق علیہ. کیا کہتے ہیں, متفق علیہ. اس پر دونوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں. اتنی صحیح حدیث پاک ہے, اتنی اس میں اتھینٹسٹی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی, جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے ایسے ہی جیسے مجھے ناراض کیا. اور آپ خود چشم تصور میں سوچیں جس کرب و بلا کے میدان میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے ان جگر پاروں کو, جن کو آپ نے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا تھا, جن کو آپ نے اتنے نازوں سے پالا تھا, جس سرزمین پر ان کا قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, ان کے لاشوں کو نیچے زمین پر گرایا گیا, اس رات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کتنا وہ غضبناک ہوئی ہوگی. اور جنہوں نے کیا ہوگا انہوں نے سیدہ کائنات کی نسبت سے رسول اللہ اور رسول پاک کی نسبت سے رب کو کتنا ناراض کیا ہوگا. تو بہت ساری حدیث ہیں لیکن یہ آخری کرتے ہیں کہ پھر یہ بھی آج کے دور میں ایک اہل سنت کے اندر یہ چیز پیدا کی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جھگڑا تھا. نہیں, اب یہ دیکھیں یہ بھی حدیث پاک ہے, اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں, وہ بیان فرما رہی ہیں, فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ کائنات
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی، حضور کے گھر میں آتی، آقا علیہ السلام تشریف فرماتے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آتے دیکھتے تھے، اپنی بیٹی کو آتے دیکھتے ہوئے حضور سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضور سیدہ کائنات کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال فرماتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بوسہ دیتے، کبھی پیشانی پر کبھی ہاتھ پر، حضور بوسہ دیتے، اور بوسہ دے کر حضور ان کو ویلکم کرتے، خوش آمدید کہتے، جیسے ڈینش میں انگلش میں ویلکم ہوتے، حضور ویلکم کرتے، ویلکم. اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی نشست پر بٹھا لیتے تھے. یہ اس سوسائٹی کی پکچر ہے، یہ اس سوسائٹی میں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے جس سوسائٹی میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو اس حوالے سے اس حدیث پاک کو، اور دوسرا اس حدیث پاک اس حوالے سے دیکھیں کہ کل انبیاء کا سردار، مالک اور مختار، جن کے آنکھوں کے ابرو اور دل کی چاہت پر رب کائنات اپنی کائنات کا نظام بدلتے تھے، کہ ان کے دل میں بھی اپنی بیٹی کی کتنی محبت تھی، اور حضور اپنی بیٹی کا کیسے استقبال فرماتے تھے. اور فرماتی ہیں صرف یہ ہی نہیں تھا، اور جب کبھی یہ تو سیدہ آتی تو حضور ایسے کرتے نا، تو فرماتے کہ جب کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جاتے تو سیدہ کائنات کا بھی یہ معمول تھا، حضور کو آتے دیکھتی تو رسول پاک کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو بوسہ دیتی تھی، اور اپنی جگہ پر اپنے ابا جان کو سید الانبیاء علیہ السلام کو بٹھایا کرتی تھی. اور بھی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی تھی، جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جانا ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے ازواج مطہرات سے ملتے تو سب سے آخر سے سیدہ کائنات سے ملا کرتے تھے. اور جب پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، واپس آ کر سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے ملا کرتے تھے. بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھیں کائنات کے ہر قیامت تک آنے والا رسول پاک کا ایک ایک امتی جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اپنی بات کرنا چاہتا ہے، صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا، ان کا یہ معمول تھا، جب بھی بات کرتے حضور کی پاک بارگاہ میں تو ابتدا کہاں سے کرتے؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. حضور سے کوئی بات کرنی ہوتی تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اور قربان جائے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک پر. حدیث پاک میں آتا ہے، امام حاکم نے، امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی ذات وہ تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی، جب حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے، سیدہ کائنات کو دیکھتے تو حضور فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پر میرے آمنہ عبداللہ قربان ہو جائیں. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں سے کتنا زیادہ پیار کرتے تھے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں عرض کی، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے اور فاطمہ سے کون زیادہ محبوب ہے؟ حضرت علی اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام دونوں کو. حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ میں آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہوں کہ سیدہ کائنات زیادہ لگتی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اور تم میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزیز ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اپنی مطلب ہے کہ ود ان فیملی کنڈکٹ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام، مولا علی نے سوال کیا، حضور
میں زیادہ آپ کو پیارا ہوں کہ سیدہ کائنات فرماتے ہیں اے تو وہ مجھے زیادہ پیاری ہے لیکن آپ بھی مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو. اللہ پاک ہم سب کو ان ہستیوں کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی سچی پکی سچی محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد